اصل میں جو پورا پروسیس ہے گویا کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے وہ موجود ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ وہ جو چیلنج کرنا، میدان میں آ کر للکارنا، مقابلہ کرنا، وہ سٹیج کب آئے گی؟ اور اس میں گویا کہ یہ امپلائڈ ہے کہ پاکستان کے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 1 لاکھ، اول تو یہ کہ 2 لاکھ آدمی ایسے کہ جو سر سے کفن باندھ لے تیار ہوں۔ آخر 10 کروڑ کی 11 کروڑ کی قوم ہے، یہ کوئی چند ہزار لوگ تو نہیں ہے یہاں بستے، وہ منظم ہو۔ اب جب ظاہر بات ہے جب اتنے لوگ آئیں گے تو ان کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، ہر شخص کے گرد کچھ لوگ ہیں جو اس کے ہمدرد ہیں، جاننے والے ہیں، وہ سٹیجز تو ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہ آپ میدان میں آ سکتے ہیں چیلنج کرنے کے لیے، اور یہ نہ سمجھے کہ ناممکنات میں سے ہے۔ دیکھیے RSS کے اس وقت 25 لاکھ ورکر ہیں ہندوستان کے اندر، اور یہ بھی میں آپ کو 8 سال پہلے کی فگر بتا رہا ہوں، جب کتاب چھپی تھی جو بردرہڈ ان سیفرن شکاگو سے چھپی ہے، اس وقت 8-9 سال پہلے ان کا تھا کہ 2.5 ملین ان کے لوگ ہیں۔ 3 لاکھ پہنچ گئے تھے ایودھیا کی مسجد کو گرانے کے لیے، فرام آل بریڈتھ اینڈ لینتھ آف بھارت 3 لاکھ آدمی پہنچ گئے، اور اتنے منظم تھے کہ جاتے ہوئے کہاں سے گئے ہوں گے یہ لوگ، ساؤتھ انڈیا سے پہنچے ایودھیا، نارتھ انڈیا سے پہنچے، کسی مسلمان کا بال تک بھی کا نہیں کیا، جو ہدف تھا وہاں جا رہے ہیں اس کو پورا کیا، واپس آ گئے۔ تو یہ انہونی باتیں نہیں ہیں، یہ ہو سکتی ہے، کوئی اس کو ناممکن نہ سمجھیے۔ اب رہ گیا یہ کہ وہ چیلنج کا مرحلہ جب آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ قتال بھی مسلمانوں کے خلاف میرے نزدیک حرام نہیں ہے، اس میں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل ہوں، اس لیے کہ فاسق اور فاجر حکمرانوں کے خلاف بغاوت اور تلوار اٹھانا امام صاحب کے نزدیک جائز ہے، لیکن وہ شرط یہ قرار دیتے ہیں کہ اتنی طاقت جمع ہو چکی ہو کہ کامیابی تقریباً بحالات ظاہرہ یقینی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ 200-400 آدمی کھڑے ہوئے نعرہ مارا اور اپنی جو ہے گردنیں کٹوائی چھٹی ہوئی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ پہلے طاقت ہو، جمع ہو، قوت ہو، جمعیت موجود آ چکی ہو، پھر وہ جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے اپنی کتاب میں یہ واضح کر دیا ہے کہ بحالات موجودہ بغاوت یا جنگ جو ہے، مسلح انقلاب، یہ تقریباً امپاسبل ہو چکا ہے۔ ایک ہے کسی شے کا حرام یا حلال ہونا، ایک ہے فیزیبل یا پریکٹیکل ہونا، یہ بالکل 2 چیزیں ہیں۔ حلال میں سمجھتا ہوں، جائز میں سمجھتا ہوں۔ اب آپ ہی دیکھیے کہ آخر جو ہتھیار اٹھایا گیا افغانستان میں وہ کن کے خلاف تھا؟ روسی تو بعد میں آئے، پہلے تو مسلمانوں کے خلاف اٹھایا گیا نا۔ افغان کون تھے ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ مرتد لوگ تو نہیں تھے، بہرحال مسلمان تھے، لیکن یہ کہ نظریاتی طور پہ آپ کے ہاں پتہ نہیں کیسے کیسے ان سے بھی زیادہ بدتر لوگ موجود ہیں جو اسلام کا اور اسلامی صداؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ آپ کے ہاں حکمران بنے بیٹھے۔ تو اسی درجے میں وہ لوگ تھے، اور کیا تھے، اس سے زیادہ فرق تو نہیں تھا، لیکن آخر جنگ ہوئی ہے، قتال ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ وہ حلال تو ہے، جائز ہے، فیزیبل نہیں۔ کہیں فیزیبل ہو تو میری طرف سے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ اس کی جو دوسری شکل ہے کہ ایجیٹیشن ہو، گھیراؤ کیا جائے، پکیٹنگ کی جائے، سسٹم کو بلاک کیا جائے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ گولیاں چلیں گی، مارا جائے گا، اس میں جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک کام ہے کہ جو ہماری قریب کی تاریخ میں ایرانیوں نے کر کے دکھایا۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کوئی سنی ملک آج تک یہ کام نہیں کر سکا، لیکن یہ کہ انہوں نے کر کے دکھا دیا تو کوئی حرج نہیں۔ ہمیں مثال جو ہے وہ تو ہمیں تو جب یہ کہا گیا الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها، کوئی خیر، کوئی حکمت، کوئی علم جہاں سے مل جائے لے لیجیے، وہ مثال ہے۔ انہوں نے کسی کو نہیں مارا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں دے دیں، تو وہی فوج جو ہے اندیشہ ہو گیا بادشاہ کو کہ یہ تو وہ لڑ جائے گی، آخر کب تک اپنے ہم وطنوں کو مارے گی؟ آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، نیشنل آرمی ہے، اور معلوم ہے انہیں کہ ہمارے اپنے رشتہ داری ہیں، بھائی بندے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ سامنے جو کھڑے ہیں کہاں سے آئے یہ؟ آکوپیشن آرمی کو کوئی درد نہیں ہوتا، وہ جتنے چاہے مارے۔ فرانس کی آرمی جو ہے وہ الجزائر کے جتنے لوگوں کو چاہے مارتی، انہیں کیا دکھ تھا؟ لیکن یہ ہے کہ جو نیشنل آرمی ہے وہ نہیں مارتی، ایک حد تک تو جاتی ہے، اس لیے کہ حکومت کیا کرے، حکومت نے حکم دے رہی ہے۔ اب بھٹو صاحب نے حکم دیا، بہرحال فائرنگ بھی ہوئی، کچھ ہمارے لوگ اس زمانے میں بہرحال انہوں نے جانے دی ہیں، لیکن آخر میں آپ کو معلوم ہے بریگیڈیئرز نے صاف کہہ دیا ان سے، گو اینڈ ہیو اے سیٹلمنٹ، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو آن شوٹنگ، کب تک کریں گے ہم، آخر یہ مسلمان ہیں۔ تو اگر میدان میں آ جائیں تو غیر مسلح جو ہے ایجیٹیشن، اور جس کو کہا گیا ہے فرض یہ ٹیکسز دینے سے انکار کر دیجیے، ہم نہیں دیں گے، اس حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے،
اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لاٹھی چلے گی، گولی چلے گی، جیلوں کو بھریں گے. تو اتنی تعداد میں لوگ ہونے چاہیے اور اتنے پختہ ہو جانے چاہیے، پھر بھاگے نہیں، معافی مانگ کے نکلے نہیں، پھر واقعتاً ان کا جو ہے عزم مصمم ہو چکا ہو، تو پھر انشاءاللہ انقلاب آ جائے.